بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین صلاة المحبین والعاشقین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سالانہ محافل ذکر اہل بیت، ذکر آل پاک پیر صاحب قبلہ کی سرپرستی اور نگرانی میں منعقد ہو رہی ہے. اللہ پاک ان محافل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جتنے حضرات بھی آپ محبت سے تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قربا، حضور کا قرب رکھنے والے لوگوں کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی نشانی ہے. اور نبی علیہ السلام کا قرب کئی اعتبار سے ہوتا ہے. خونی رشتے کے اعتبار سے، ایمانی رشتے کے اعتبار سے. کچھ لوگ وہ سعادت مند ہیں جنہیں یہ دونوں رشتے نصیب ہوئے. ایمان، روحانیت، اطاعت اور خونی رشتہ. کچھ وہ حضرات ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمانی اور اطاعت کے رشتے میں، غلامی کے رشتے میں منسلک فرمایا، اور وہ اس میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ حضور کا قرب انہیں نصیب ہو گیا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں اس کے ساتھ ساتھ تعلق نکاح حاصل ہوا، دامادی کا شرف، عام اصطلاح میں سسر ہونے کا شرف حاصل ہوا. یہ بھی ایک طرح کا قرب ہے. نبی علیہ السلام کا قرب وہی فائدہ مند ہے اور انہی اقربا کی محبت ہم پر واجب ہے جن کے دل میں ایمان ہے. بے شک. ورنہ ابو لہب بھی رشتے میں نبی علیہ السلام کا چچا لگتا ہے، لیکن اس سے نفرت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ کفر پہ مرا ہے. کفر کی محبت ایمان کے منافی ہے، اور ایمان کی محبت ایمان کا تقاضا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کا بھی تعلق اطاعت کا، محبت کا ہے، ایمان کا ہے، اس کا احترام، اس کی عزت اور اس کی محبت وہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہی نجات کا راستہ ہے. الحمدللہ کچھ عرصہ سے اہل سنت و جماعت میں یہ شعور بیدار ہوا ہے. اللہ کرے یہ بیدار ہی رہے. آمین. کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی الحمدللہ پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے. الحمدللہ. درمیان میں ایک بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے کہ بہت کم علماء تو ظاہر ہے ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں،
لیکن عوامی اجتماعات میں بہت کم ذکر کیا گیا ہے، جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فطرت ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ کئی مسائل میں ہم نے اثر قبول کیا اور پھر اس کا کچھ نقصان بھی ہمیں ہوا۔ میرا اپنا ایمان یہ ہے، پنجتن پاک تو پاک ہی الحمدللہ، اپنا نعرہ یہ ہے کہ حضور کی آل کا، حضور کی اہل بیت کا ہر تن پاک ہے۔ اصل میں یہ بھی نعرہ ہم نے قبول کیا ہوا ہے، ورنہ نعرہ تو یہ تھا کہ حضور کی آل کا ہر تن پاک، اہل بیت کا ہر تن پاک۔ نبی علیہ السلام کے کتنے صاحبزادے ہیں؟ 3، سیدنا قاسم، سیدنا ابراہیم، سیدنا عبداللہ طیب و طاہر، 3 بیٹے ہیں۔ جب ہم نعرہ پنجتن لگاتے ہیں اس کے اندر یہ تینوں آتے ہیں؟ نہیں آتے نا؟ سرکار کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پنجتن پاک میں صرف ایک کا نام آتا ہے، 3 نہیں آتی۔ یہ تو پاک ہی ہیں الحمدللہ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جو بھی حضور کی آل کا فرد ہے سب پاک، حضور کے بیٹے بھی سارے پاک، حضور کی بیٹیاں بھی ساری پاک۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلا جو بیٹا ہوتا ہے نا، اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے تیسرے بیٹے کی بھی خوشی ہوتی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن پہلے بیٹے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت، جو پیار حضرت امام حسن کو نصیب ہوا ہے، وہ بعد کے شہزادوں کو بھی نصیب ہوا ہے، لیکن اگر نسبتاً دیکھا جائے، چونکہ آپ پہلے نواسے تھے تو خوشی کا زیادہ اظہار ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کا جو نام رکھا ہے، سرکار نے اپنے سارے سیدہ پاک کی سارے جو بیٹے ہیں ان کا نام اسی سے ہی مشتق فرمایا۔ نام کیا؟ حسن۔ دوسرے بیٹے پیدا ہوئے تو حسن سے ہی اس میں تصغیر کا نام حسین رکھ دیا۔ حسن کی تصغیر ہے حسین، جس کا مطلب ہے چھوٹا حسن۔ تھوڑا حسن نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ حسین تھے۔ تھوڑا حسن تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تھوڑے حسین ہیں، چھوٹا حسن۔ چھوٹے ہونے کا بھی معنی ہوتا ہے نا تصغیر میں۔ ایک اور صاحبزادے پیدا ہوئے، حضور نے ان کا نام بھی اسی سے مشتق کر کے محسن رکھ دیا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نام حضرت امام حسن کو عطا فرمایا، اللہ کی عطا سے، اللہ کی وحی سے، تو وہ نام آپ نے اسی کو ہی آگے چلایا، اسی نام سے ہی مشتق کر کے چھوٹے بیٹے نواسے کا نام حسین رکھا، اور اسی سے ہی مشتق کر کے تیسرے نواسے کا نام محسن رکھ دیا، اور تینوں میں حسن پایا جاتا ہے۔ بے شک۔ اب ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ رنگ کالا ہوتا ہے، ویسے حسن رنگ کا نام نہیں ہوتا۔ حسن جو ہوتا ہے نا، اس کی جو تعریف ہے وہ یہ نہیں کہ آدمی چٹا گورا ہو، نہیں۔ ایک آدمی اس کا رنگ سفید ہو لیکن ایک ہاتھ اس کا بڑا ہو ایک چھوٹا ہو، بتائیے وہ خوبصورت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی چٹا گورا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پورے جسم کے اعتبار سے اس کا سر چھوٹا ہے، تو کیا وہ حسین ہوگا؟ نہیں۔ جسمانی ساخت کے اعتبار سے نسبتاً سر بڑا ہے، تو کیا وہ حسین ہوگا؟ نہیں۔ تو حسن کہتے ہیں اعضاء کے تناسب کو،
کہ سارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ متناسب ہوں۔ رنگ کے اندر حسن نہیں ہوتا، اگر رنگ کے اندر حسن ہوتا تو پھر حضرت بلال کبھی حسین نہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال تو ایسے حسین تھے کہ حضرت عمر بھی ان کو اپنا سردار کہہ کے بلاتے تھے۔ ہم تو نام رکھ دیتے ہیں، جیسا بھی بچہ ہو حسن نام رکھ دیتے ہیں، حسین بھی نام رکھ دیتے ہیں، جمیل بھی نام رکھ دیتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اندازے سے ہی نام رکھ دیا تھا؟ نہیں، جو اللہ کے حبیب اللہ کی وحی سے بولتے تھے، کوئی فیصلہ فرماتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے باطن کو دیکھ کر ایک کا نام حسن رکھ دیا، دوسرے کا نام حسین رکھ دیا، تیسرے کا نام محسن رکھ دیا۔ کردار بعد میں آنا تھا، ان کے حسن نے ظاہر بعد میں ہونا تھا، لیکن نگاہ نبوت میں تو پہلے تھا کہ ان کا کردار کیا ہوگا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کا اتنا اعلیٰ کردار اور حسین کردار ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتی جوانوں کا سردار فرما دے گا، بچوں کا نہیں، جوانوں کا سردار۔ اور جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے، اصل میں تو عبادت ہی وہی ہوتی ہے نا، اور جو بڑھاپے کی عبادت ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جوانی میں بھرپور عبادت کرتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی جیسی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا ثواب اتنا ہی لکھنا ہے جتنا یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا۔ اللہ فرماتا کیا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہے، میری عبادت میں ہی تو بوڑھا ہوا ہے نا، میری عبادت کر کر کے ہی بوڑھا ہوا ہے، تو فرمایا اس کا ثواب اب بڑھاپے کی عبادت جیسا، اب تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اب تو پوری طرح سے رکوع نہیں کر سکتا، اب تو پوری طرح سے سجدہ کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا، اور قعدہ میں بیٹھنا چاہتا ہے تشہد کے لیے بیٹھ نہیں سکتا، لیکن اس نے جوانی بھرپور انداز میں عبادت میں گزاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب ہماری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ثواب جوانی جیسی عبادت کا عطا فرمائے۔ تو اصل جو عبادت ہے وہ جوانی کی ہے۔ درد جوانی توبہ کردن شیوا پیمبری، کہ جوانی میں گناہ سے بچنا، توبہ کرنے کا مطلب ہے گناہ نہ کرنا، یہ پیغمبری شیوا ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو جو بگیاڑ ہوتا ہے وہ بھی صوفی بن جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام کیسے رکھا؟ مستقبل کو دیکھ کر کہ مستقبل میں ان کا کردار کیا ہوگا، اللہ نے ان کی جبلت میں، ان کی فطرت میں کیا رکھا ہے، اس کے مطابق نگاہ نبوت سے ان کے مستقبل کو دیکھ کر ان کا نام رکھا کہ یہ ظاہر کے اعتبار سے بھی حسین ہے اور یہ باطن کے اعتبار سے بھی حسین ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ دودھ پیتے تھے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی، اور یہ شرف ہے حضرت امام حسن کا، یہ فضیلت ہے حضرت امام حسن کی کہ انہوں نے پورے 2 سال دودھ اپنی والدہ کا پیا ہے۔ دوسری طرف یہ کوئی تقابل تو نہیں ہے، لیکن حضرت امام حسن کی جو شان ہے ظاہر ہے وہ بیان کرنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل دودھ اپنی والدہ کا نہیں پیا، تھوڑا دودھ پیا ہے۔ ان کو دودھ کس نے پلایا؟ سیدہ ام فضل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی سیدہ ام فضل، انہوں نے ہی خواب دیکھا تھا اور آ کے عرض کیا تھا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں ہے، فی بیتی، میرے گھر میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا اچھا خواب ہے، میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ اب الٹرا ساؤنڈ تو تھا نہیں، الٹرا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے نگاہ نبوت کے سامنے، بلکہ نگاہ نبوت کیا، نگاہ ولایت کے سامنے الٹرا ساؤنڈ کی کیا حیثیت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے اپنی وراثت کا فیصلہ فرما دیا تھا، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اور ایک بیٹی زائد کا بھی حصہ مقرر فرما دیا۔ سب نے عرض کیا کہ بیٹیاں تو آپ کی 2 ہیں یا 3 ہیں، تو ایک زائد جو بیٹی ہے وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میری اہلیہ کے پیٹ میں جو ہے وہ میری بیٹی ہی ہے، بیٹا نہیں پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی، اور بیٹی ہی پیدا ہوئی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فیضان نبوت آ جائے تو اس ولایت میں اللہ وہ آنکھ کھول دیتا ہے کہ یہ 1400 سال کے بعد جو چیز جو آلہ پیدا ہو رہا ہے اس کے ذریعے جس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے وہ آنکھ نہ بھی کھولتے بند بھی کرتے تو تب بھی بتا دیتے تھے کہ رحم میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا پیدا ہونے والا ہے, میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور اس کی کفالت تمہارے ذمہ ہوگی. اور سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ نواسہ عطا فرمایا, انہوں نے دودھ پلایا. اب اس اعتبار سے حضور کے ساتھ حضرت امام حسین کا ایک اور رشتہ بن جاتا ہے, کیونکہ ام فضل تو نبی علیہ السلام کی چچی ہیں اور حضرت عباس کی اہلیہ ہیں. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں, تو جو چچا کا بیٹا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کزن ہوتا ہے نا. یہ دودھ کے رشتے کو اگر دیکھا جائے, دودھ کے رشتے کے اعتبار سے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عباس کے رضائی بیٹے لگتے ہیں, سیدہ ام فضل کے رضائی بیٹے لگتے ہیں. میں محتاط زبان میں الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچے کے بیٹے لگتے ہیں. نواسے بھی ہیں اور چچے کے بیٹے بھی خونی رشتے کے اعتبار سے لگتے ہیں. تو یہ فضیلت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو حاصل ہے کہ 2 سال تک اپنی والدہ محترمہ کا پورا دودھ انہوں نے پیا ہے, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک دودھ نہیں پیا, تھوڑا عرصہ دودھ پیا ہے اور باقی ام فضل نے ان کی خدمت کی ہے. اسی وجہ سے ایک مرتبہ ام فضل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا. ظاہر بچہ ہے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا, ایسا نہیں. نبی علیہ السلام کا ہر کام تعلیم امت کے لیے ہے, بتانے کے لیے ہے. سیدہ ام فضل نے عرض کیا حضور یہ بیٹا مجھے پکڑا دیں, کپڑا میں دھو دیتی ہوں. سرکار نے فرمایا بس اوپر سے پانی بہا دو, اس کو دھو کے ایسے ملنا نہیں, اوپر سے بہا دو, یہ کپڑا صحیح ہو جائے گا. اسی دوران ام فضل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے کر دیا اور آپ رونے لگ گئے. تو سرکار نے فرمایا ام فضل آپ نے اس کو تکلیف نہیں دی, مجھے اذیت دی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ تم نے حضور کو اذیت دی, کپڑے کو صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہو گئی, پانی بہانا پڑا, ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت ہوئی ہو. سرکار نے فرمایا نہیں, ان سے اذیت نہیں ہوئی, جو آپ نے میرے شہزادے کو ہلکا سا تھپڑ مارا ہے اور رلا دیا ہے, مجھے اس سے اذیت ہوئی ہے. اب بتائیے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر رخ انور پر محبت کے ساتھ ہلکا سا ہاتھ لگانے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں فرما رہے, بلکہ فرماتے اس سے مجھے اذیت ہوئی ہے. تو واقعہ کربلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ایک شرف حاصل ہے کہ وہ چونکہ پہلے پیدا ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت امام حسین سے زیادہ اور طویل صحبت ان کو نصیب ہوئی. زیادہ صحبت, بے شک 6 ماہ کا فاصلہ ہو, بے شک 1 سال کا فرق ہو, پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ صحبت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. حدیث پاک کے اندر جہاں بھی دونوں شہزادوں کا نام آتا ہے, پورے ذخیرہ حدیث میں جہاں بھی نام آئے گا, کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا الحسین والحسن, کہیں بھی نہیں ملے گا الحسین والحسن. جیسا حدیث پاک کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گا عمر و ابو بکر, کہیں نہیں ملے گا عثمان و ابو بکر, کہیں نہیں ملے گا علی و ابو بکر, کہیں نہیں ملے گا. جہاں بھی ذخیرہ حدیث میں آپ کو ترتیب ناموں کی ملے گی تو سب سے پہلے ابو بکر و عمر و عثمان و علی, یعنی ترتیب میں سب سے پہلے حدیث میں اگر نام آئے گا تو حضرت ابو بکر صدیق کا آئے گا. اور یہاں کیا ترتیب ہے, جہاں بھی دونوں شہزادوں کا نام آئے گا الحسن والحسین,
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے آئے گا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو اس ترتیب اتفاقی ترتیب نہیں ہے، ایسے نہیں کہ اتفاق سے منہ سے نکل گیا پہلے ان کا نام، نہیں بلکہ باقاعدہ طور پر اہتمام کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی پہلے لیا جا رہا ہے، تاکہ اس بات سے اشارہ ہو جائے کہ وہ پہلے دنیا میں تشریف لانے ہیں. عمر کے اعتبار سے وہ بڑے بھی ہیں اور فضیلت کے اعتبار سے بھی وہ بڑے ہیں. اچھا بڑا کون ہوتا ہے؟ ویسے تو عمومی جو ایک معروف ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں پہلے آئے وہی بڑا ہوتا ہے، ورنہ بڑا تو آدمی عمر کے اعتبار سے کسی اور طرح سے بھی ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی پیدا پہلے ہوا ہے، عمر اس کی ہوئی ہے 40 سال 45 سال 50 سال، فوت ہو گئی. دوسرا آدمی بعد میں پیدا ہوا لیکن اس کی عمر 70 سال ہوئی ہے. تو بتائیے عمر کس کی زیادہ ہے؟ 70 سال والے کی. تو بڑا تو اس کو کہنا چاہیے، لیکن عرف میں اس کو بڑا نہیں کہتے. عرف میں اس کو بڑا کہتے ہیں جو پہلے اس دنیا میں آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ عمر تو اس کی زیادہ ہے، ایک کی عمر ہے 50 سال، ایک کی عمر ہے 70 سال، تو بڑا اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے آیا ہے، حالانکہ عمر اس کی تھوڑی ہے، 50 سال ہے، بعد میں آنے والے نے 70 سال کی عمر پائی ہے، لیکن بڑا اس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ باسی رات کی پکی ہوئی روٹی جو ہے وہ مہنگی دیتے تھے، اور جو تازہ روٹی بنی ہوئی تھی وہ سستی دیتے تھے. انہوں نے کہا اس میں راز کیا ہے؟ جو باسی روٹی رات کی پکی ہوئی وہ مہنگی دیتے ہو، جو تازہ ہے وہ سستی دیتے ہو. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے کی پکی ہوئی ہے اس کا زمانہ حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے. تو جو پہلے آتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے، ویسے تو سارا زمانہ ہی حضور کا ہے، لیکن ہم اعتبار اس کا کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری زندگی ہے ہم اس کا اعتبار کر کے یہ کہتے ہیں کہ حضور کا زمانہ، ورنہ یہ سارا زمانہ ہی حضور کا زمانہ ہے. اب کس کا زمانہ؟ نبی علیہ السلام کا زمانہ. قیامت تک کے لیے حضور کا زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا زمانہ ہے، رسالت کا زمانہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بڑے ہیں کہ وہ آپ پہلے تشریف لائے. ورنہ کئی حضرات نے یہ لکھا ہے کہ عمر، اگرچہ صحیح تو کوئی اور قول ہی ہوگا، لیکن البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی تقریباً 57 سال ہے یا 58 سال. حضرت امام حسن کی بھی اتنی عمر ہے، حضرت امام حسین کی بھی اتنی عمر ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن عمریں بے شک برابر ہوں. بڑے حضرت امام حسن اس لیے کہلا رہے ہیں کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت زیادہ نصیب ہوئی ہے. اور یہ جو واقعہ ہے سجدہ لمبے کرنے کا، عموماً تو ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پشت پر سوار ہوئے، بیٹھ گئے آ کے، بعض روایات میں ہے گردن پہ آ کے بیٹھ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کر دیا. لیکن البدایہ والنہایہ میں، یہ البدایہ والنہایہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ شاہ صاحب قبلہ نے چونکہ ڈیوٹی لگائی تھی اس لیے 2 دن سے میں وہی پڑھتا رہا ہوں. اس کے اندر انہوں نے جانی الحسن لکھا ہے. حدیث میں ابنی کا لفظ ہے، میرا بیٹا یہ آ گیا، میری پشت پر بیٹھ گیا، اس لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا. انہوں نے جانی الحسن، اس کا مطلب یہ ہے کہ البدایہ والنہایہ کا مختار مذہب یہ ہے. اور باقی بھی کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ اس سے مراد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پشت پر سوار ہیں یا گردن کے اوپر آ کر نماز عشاء میں آ کر بیٹھ گئے. اب نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو ایسے پکڑ کے نیچے بٹھا دیتے، ایسے پکڑ کے نیچے بٹھا دیتے اور سر انور اٹھا لیتے سجدے سے. کیا ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا؟ سجدے میں تھے، ہاتھ ایسے نہیں جاتا تھا. نبی علیہ السلام کا ہاتھ تو اتنا لمبا ہے، اگر ایسے کر دے تو جنت میں چلا جاتا ہے.
نماز میں ایسے کیا پھر ایسے. صحابہ نے عرض کیا حضور آج تو آپ نے نماز میں دست مبارک آگے دراز کیا ہے جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں, یہ آپ نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے جنت کا باغ آ گیا تھا اور انگوروں کے خوشے لگے ہوئے تھے, میرا دل کیا کہ یہ خوشہ اتاروں, اگر میں اتار لیتا تو قیامت تک کے لیے تم کھاتے رہتے. لیکن میں نے کہا نہیں, اللہ کا ایک اصول ہے, اس کے مطابق یہ لوگ جو جنت میں آئیں گے جنت میں آ کے کھا لیں گے. تو حضرات اس کے اندر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اتنا لمبا ہاتھ دیا ہے, اتنی مجھے مٹھی عطا کی ہے کہ اگر میں جنت کے انگوروں کی مٹھی بھر لیتا نا تو میری مٹھی میں اتنے انگور آ جاتے کہ قیامت تک کے لیے تم سے ختم ہی نہ ہوتے. جن کے ہاتھ کی لمبائی کی اور دسترس کا عالم یہ ہے, وہ اپنے شہزادے کو یہاں سے پکڑ کے نیچے بٹھا تو سکتے تھے, لیکن حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا حتی یقتضی حاجتہ, یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت پوری کر لے, وہ اپنا رنجہ راضی کر لے, وہ خوش ہو جائے, میں اپنا سر پھر اٹھا لوں گا. تو کیا نبی علیہ السلام اکیلے نماز پڑھ رہے تھے؟ حضور اکیلے تو نہیں نماز پڑھ رہے, صحابہ بھی پیچھے ہیں. اور ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اوپر ایسے کر کے دیکھا کہ سجدہ لمبا ہو گیا ہے. ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں خوف ہو گیا, حدث امرن, کہ کوئی نئی بات پیدا ہو گئی ہے, کہیں کوئی حضور کو تکلیف تو نہیں ہو گئی, کیا مسئلہ ہو گیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی آنے لگ گئی ہو, ہم یہ سوچ رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ایسے سر اوپر کر کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کے اوپر جو ہے گردن کے اوپر شہزادہ بیٹھا ہوا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں 72 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ, یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیے 72 مرتبہ کا, ہو سکتا ہے 172 مرتبہ فرمایا ہو, تو لیکن حدیث میں نہیں ہے کہ 72 مرتبہ یا کتنی مرتبہ, یہ واعظین کا غلوب ہے جو کہہ دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جب چاہا, جب تک وہ بیٹا اوپر بیٹھا رہا, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک اس کا دل اپنا نہیں کیا کہ میں اتر جاؤں, اتنی دیر تک میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, اور میں بھی تسبیح بیان کرتا رہا, اور جو پیچھے صحابہ کرام ہیں وہ بھی لمبا سجدہ کر کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور سبب کیا ہے؟ سبب یہ نہیں کہ وحی آئی ہے, سبب یہ نہیں کہ کوئی اور چیز پیدا, سبب یہ ہے کہ حضور کی پشت مبارک پر حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں, حضور بھی سجدہ لمبا کر رہے ہیں, صحابہ سے بھی سجدہ لمبا کروا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں سر اٹھاتا, ہو سکتا ہے میرا بیٹا گر جاتا, یہ میرا بیٹا گر جاتا, ہو سکتا ہے رو پڑتا, ہو سکتا ہے اسے کوئی اذیت پہنچاتی, میں عین نماز میں اپنے اس بیٹے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. عین نماز میں اپنے اس بیٹے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, اذیت نہیں دینا چاہتا. نماز لمبی ہوتی ہے تو ہو جائے, سجدہ لمبا ہوتا ہے تو ہو جائے. صحابہ کرام بے شک سجدے میں پڑے ہوئے پڑھتے رہیں, وہ سوچتے ہیں تو سوچتے رہیں, لیکن میں نے اس کو تکلیف نہیں دینی جس شہزادے کو عین عبادت میں, اور عبادت بھی کون سی, نماز, اور نماز کی کون سی حالت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. ادھر حضور میں نہیں, آپ نہیں, شاہ صاحب قبلہ نہیں, سرکار دو عالم اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی شان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کبھی کبھی ایسے اوقات میسر ہوتے ہیں, اللہ کا وہ قرب نصیب ہوتا ہے کہ اس میں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا, نہ کوئی نبی ہوتا ہے, نہ کوئی رسول ہوتا ہے, نہ کوئی مقرب فرشتہ ہوتا ہے. اور مجدد الفسانی امام ربانی مکتوبہ شریف میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت نماز میں طاری ہوتی تھی. سب سے افضل عبادت نماز, اور سب سے بڑا عابد نماز پڑھ رہا ہے, اور سب سے قرب کی کیفیت میں ہے. سجدہ سب سے قرب کی کیفیت میں ہے, اس کیفیت میں حضرت امام حسن اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک بہانہ بنا دیا ہے میرے بیٹے کا, اصل میں تو اس کیفیت کو لمبا فرمانا چاہتا ہے.
اللہ نے بہانہ بنا کر اس کیفیت کو لمبا کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم معنی میں غور کریں تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی یہ ہے کہ میرے رب کی ذات پاک ہے جو بہت بلند ہے، الاعلیٰ ہے، الاعلیٰ ہے۔ سجدے میں آدمی خود تو جھکا ہوا ہوتا ہے، اپنا سر زمین پر اس نے رکھا ہوتا ہے، پیشانی زمین پر رکھی ہوئی ہوتی ہے، خود تو وہ انکساری کی حالت میں ہوتا ہے، خود تو پستی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اپنے رب کے بارے میں کہتا ہے ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ میں تو پست ہوں لیکن تو پست نہیں ہے، میں سجدہ بے شک زمین پر کر رہا ہوں لیکن تیری شان جو ہے بہت بلند ہے۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اپنے شہزادے کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ۔ شہزادے کو اپنی پشت پر بٹھا کر بلند کر کے، اپنے شہزادے کو اپنی پشت پر بٹھا کر بلند کر کے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اے بلند و بالا میرے مالک، میں نے اپنے شہزادے کو اپنی پشت پر بٹھا کے بلند کر دیا ہے، تو بھی اپنی شان کے لائق اس کو بلندی عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر سجدے میں ہوں، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کھڑے نہ ہوں، بیٹھے نہ ہوں، سجدے میں ہوں، سجدے سے اوپر کی حالت بیٹھنے کی ہوتی ہے، اور بیٹھنے سے بڑی حالت بلند حالت کھڑے ہونے کی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے نبی علیہ السلام اگر سجدے میں ہوں تو حضور سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اگر کھڑے ہو جائیں تو حضور جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اگر سجدے میں ہوں حضور جھکے ہوئے ہوں، اتنے بلند ہوتے ہیں کہ کوئی نبی برابری نہیں کر سکتا، کوئی رسول برابری نہیں کر سکتا، وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ فرمایا اس وقت میں کوئی مقرب فرشتہ، کوئی نبی اور رسول کے لیے وہاں گنجائش نہیں ہوتی، یہ مقام اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی بلندی کا عالم کیا ہوگا، اور جب حضور کھڑے ہو جاتے ہوں گے پھر حضور کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، جیسے حضرت نے فرمایا، اشارہ فرمایا، کبھی تو سجدے کی حالت میں اٹھا کے بلند کر دیا، اور کبھی بیٹھے ہوئے اٹھا کے بلند کر دیا، اور بلندی کی انتہا یوں کر دی کہ کھڑے ہو کر کندھوں پر سوار کر کے بلند کر دیا۔ تو جو شخص حضور کے کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی بلندی کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے بطور خاص حضرت امام حسن کو سید فرمایا، بطور خاص، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو دونوں کی سرداری کا بیان ہے نا، لیکن بطور خاص الگ سے امتیازی طور پر انفرادیت کے ساتھ اگر کسی کو سید کہا تو وہ حضرت امام حسن مجتبی ہیں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ چمٹ گئے ان کے ساتھ، اور یا سیدی کہنے لگے، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ سید میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے آپ کو سید فرمایا تھا، یہ میں نہیں سید کہہ رہا، حضور نے آپ کو سید کہا تھا اور فرمایا تھا یہ میرا بیٹا۔ کب فرمایا تھا؟ اندازہ لگائیے کب فرمایا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں، یہ کئی اس کی روایات ہیں، صرف ایک روایت میں کئی روایات ہیں۔ ایک تو صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں حدیث بیان فرماتے ہیں، گود میں حضرت امام حسن ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بیان کرنے کے لیے میں ادھر ہی دیکھتا رہوں، ادھر دیکھتا رہوں، نیچے ہی دیکھتا رہوں، آپ کو دیکھو ہی نہ، آپ کہیں گے مولوی صاحب کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ یہ مجمع کو دیکھنا، خطاب کا مطلب، تخاطب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات کرنا، ورنہ اگر آمنے سامنے ایک دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کر کے نہ بات کی جائے نا تو پھر اس کو خطاب کہتے ہی نہیں ہیں، اسے غائب کہتے ہیں۔ مثلاً میں اگر شاہ صاحب سے بات کروں تو یہ میرے مخاطب ہیں، اور حضرت کے بارے میں بات کروں، مخاطب میں حضرت سے ہوں، بات ان سے کر رہا ہوں، اور بات عظیم وقار عظیم صاحب کی کر رہا ہوں، تو یہ مخاطب ہے، یہ غائب ہے،
کیونکہ میں براہ راست بات حضرت سے کر رہا ہوں، ان کے حالانکہ یہاں موجود ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی گود میں، اب نبی علیہ السلام کے خطاب کا انداز کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی تو حضور ایسے دیکھتے تھے ہماری طرف، ایسے دیکھتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھتے تھے، پھر ایسے ہمیں دیکھتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کو دیکھتے تھے، اور فرمایا جب بھی حضرت امام حسن کو دیکھتے تھے تو ساتھ ہی ان کا بوسہ بھی لے لیتے تھے۔ اس موقع پر بھی یہی فرمایا، یہ میرا بیٹا وہ سید ہے، وہ سردار ہے کہ ان قریب اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح فرما دے گا۔ دوسرا موقع کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہے، حضرت امام حسن حاضر ہوئے بچپن میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا ادھر بٹھا دو ساتھ، ابو بکر یار اس کو پکڑنا، عمر تم اس کا خیال رکھنا، علی تم اس کو گود میں لے لو، نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا لیا، ممبر پر بٹھا لیا، ممبر پر، اور بتا دیا کہ یہ ممبر میرے بعد کس کا ہے، یہ ممبر کے وارث کون ہیں، اس ممبر کا حق ادا کرنے والے کون ہیں، اس ممبر کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والے کون ہیں، نبی علیہ السلام نے بتا دیا، ساتھ بٹھایا۔ کبھی مجمع کو صحابہ کو دیکھتے ہیں پھر ان کی طرح متوجہ ہوتے ہیں، اس موقع پر نبی علیہ السلام نے مسند کے پر اپنے ساتھ بٹھا کر، ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا کر سب کو متوجہ کر کے، میں آپ سے یہاں ایک بات درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ادھر دیکھا تو صحابہ ادھر دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھیں تو صحابہ کہیں اور دیکھیں، نہ ایسا نہیں ہوتا تھا، جہاں نبی علیہ السلام دیکھتے تھے صحابہ بھی ادھر ہی دیکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو دیکھتے، صحابہ کرام کی توجہ حضور کی طرف ہوتی، جب نبی علیہ السلام اپنی توجہ حضرت امام حسن کی طرف کر لیتے تو صحابہ بھی حضرت امام حسن کا چہرہ ہی دیکھتے تھے۔ متوجہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میرا بیٹا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان بیٹوں کو سبت بہت کم فرمایا ہے، نواسا بہت کم فرمایا ہے، بل اپنا بیٹا فرمایا، ابنی فرمایا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ سردار ہے۔ حضور سردار کیسے ہوگا؟ سردار تو آج اس کو کہتے ہیں کہ جو الیکشن لڑتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی مشیر بن جاتا ہے، جب تک وزارت رہتی ہے سرداری رہتی ہے، جب تک اقتدار رہتا ہے سرداری رہتی ہے، جب تک صدارت رہتی ہے سرداری رہتی ہے۔ اگر کوئی آدمی صدارت چھوڑ دے صدر نہیں رہتا، لیکن حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا وہ ہے، سرداری چھوڑے گا پھر بھی سردار رہے گا۔ بلکہ سرداری چھوڑے گا کیسے؟ سرداری تو ہے ہی، اللہ نے ان کے قدموں میں رکھ دی، ان کے قدموں میں سرداری رکھ دی ہے۔ بظاہر جو اقتدار ہے اس کو چھوڑیں گے تو اس وقت ان کی سرداری کا اظہار ہوگا۔ لوگ اس وقت سردار بنتے ہیں جب اقتدار ان کو ملتا ہے، ان کی سرداری کا ظہور و صدور اس وقت ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا میرے یہ بیٹے وہ ہیں، اللہ نے سرداری ان کے قدموں میں رکھی ہے، اللہ نے ان کو سردار ہی پیدا کیا ہے، چاہے اقتدار ان کے پاس رہے چاہے نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے سرداری انہی کی مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرت کے اعتبار سے سلو جو آدمی تھے، لڑائی کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے جب صلح کا موقع آیا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کی مخالفت کے باوجود جو ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، چھوڑو جی کیا صلح میں کیا رکھا ہے، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی۔ لوگوں نے کہا یا آر المسلمین، یا آر المسلمین، یا آر المومنین، اے مومنوں کی یار تم نے کیا کیا ہے، ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، معاذ اللہ رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا العار خیر من النار، یہ آر مجھے قبول ہے، قیامت کے دن کی نار سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے ذریعے فرمایا میں نے خون کو بہنے سے روک دیا ہے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہنے دیا۔ سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی
قیس بن سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس، آذربائیجان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ نگران تھے، گورنر تھے۔ 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کہ ہم اپنا خون بہا دیں گے آپ کے لیے اس بات پہ۔ ویسے بیعت یہ ہوتی تھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے، اور اس نے بھی جب حضرت امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی، سب سے پہلے اس نے ہاتھ بڑھایا اور کہا میں آپ کے ہاتھ پر کتاب اللہ پر اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرتا ہوں۔ اس کے ماتحت کتنے لوگ ہیں؟ 40,000، اور 40,000 لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے مرنے پہ بیعت کی ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، صرف اس پہ نہیں بلکہ مرنے کا تہیہ کیا۔ اب وہ لے کے ان کو جمع کر کے اس نے اصرار کیا حضرت امام حسن سے کہ میں اہل شام کے مقابلے میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ 40,000 بندہ تو میرے پاس ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جو ہٹنے کے لیے نہیں آیا، مرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اسے آذربائیجان کی خلاف عہدیداری سے اور نگرانی سے اور گورنری سے معزول فرما دیا، فرمایا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں اور تم مومنوں کا خون بہانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مقرر کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ میرے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا خون نہ بہے، اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملتی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ چند 100 لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کرنا آسان ہے، ہم تھوڑی دیر میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ان کا خون بہا دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا خون اگر بہے گا تو کہاں بہے گا؟ کس شہر میں بہے گا؟ کس شہر کی گلیاں خون آلود ہوں گی؟ فرمایا میں اپنا خون بچانے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی گلیوں کو خون آلود نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی نظریہ تھا، میرے ہوتے ہوئے کسی کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو راز تھا وہ راز اور ہے، وہ راز کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی، اس کے بعد امارت ہو جائے گی، خلافت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی 30 سال تک۔ اور 30 سال حضرت امام حسن کے 6 مہینے تک پورے ہو رہے ہیں۔ آپ نے 6 مہینے جب گزارے خلافت پر تو اس کو ملا کر 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر حضرت امام حسن موجود رہتے، وہ خلیفہ نہ کہلاتے، وہ بادشاہ کہلاتے، وہ امیر تو کہلاتے، خلیفہ نہ کہلاتے۔ تو حضرت امام حسن نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ تو ہیں اور ہم بادشاہ نہیں بننا چاہتے، ہم یہ امیر اور ملک نہیں بننا چاہتے، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور کی رکھوالی کی ہے جس دور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کا دور فرمایا ہے۔ یہ قربانی کا اللہ نے پھر بدل بھی تو دینا تھا نا، اللہ نے کیا بدل عطا کیا ہے؟ حضرت امام حسن کو کیا بدل عطا کیا ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ بنو ہاشم کے قیامت تک کے لیے معروف لوگ آئیں گے، سارے حضرت امام حسن کی اولاد ہیں، سارے امام حسن کی۔ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے اعتبار سے حسنی ہیں، اور نسب کس کی طرف جاتا ہے؟ والد کی طرف۔ نسب کے اعتبار سے شہنشاہ ولایت، جن کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے ولایت، جن کے قدموں کو اللہ نے ولایت کی مہر بنا دی ہے، ان کے سر کا عالم کیا ہوگا جب قدموں کی اللہ نے اتنی شان رکھی ہے؟ تو یہ کون ہے؟ یہ حسنی سید ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سب سے آخری امام آئے گا حضرت محمد مہدی، وہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہے۔ حضرت امام مہدی بھی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب قربانی دی اور مسلمانوں کو مجتمع فرما دیا، مسلمانوں کے اندر صلح فرما دی، بظاہر آپ نے یہ قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے یہ اجر عظیم عطا فرمایا ہمیشہ کے لیے اقتدار تمہارے پاس ہی رہے گا، ہمیشہ تمہارے ہاتھوں اقتدار ہم تقسیم کریں گے، اور آخری جو شہزادہ تمہارا آئے گا امام محمد مہدی، وہ بھی تمہاری ہی نسل سے آئے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سب سے پہلے جب دشمنوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ بیٹے تو وصال کر گئے، اب ان کی نسل ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو جاری فرمایا، سلسلے کو جاری رکھا، سب سے پہلا سلسلہ ذریعہ کون ہے؟ وہ حضرت امام حسن ہے۔ حضرت امام حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سب سے پہلا ذریعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ ذریعہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور یہ میرا اپنا وجدان ہے، میرا اپنا وجدان ہے، وجدان کسی کا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آخری خلیفہ، آخری امام حضرت امام مہدی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں، تو آخری بندہ مسلمان، آخری مسلمان جو قیامت سے پہلے جس کا وصال ہوگا وہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب تک نبی علیہ السلام کی آل باقی ہے، جب تک نبی علیہ السلام کی اولاد باقی ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اس آل کی وجہ سے یہ زمین و آسمانوں کا نظام قائم ہے، میری اس آل کی وجہ سے نظام قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک یہ ہیں یہ زمین کا نظام بھی باقی ہے، آسمان کا نظام بھی باقی ہے، اگر یہ نہیں رہیں گے پھر یہ نظم سارا ختم کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے آخر پر جس مسلمان کا وصال ہوگا وہ مسلمان بھی حضور کی آل سے ہوگا اور حضرت امام حسن کی آل سے۔ حضرت محترم سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت بہت قریب آیا، بہت تکلیف میں تھے، جگر اندر سے کٹ رہا تھا، باہر نکل رہا تھا جگر کٹ کٹ کے۔ آخر میں آپ نے فرمایا مجھے گھر سے، حجرے سے، کمرے سے باہر نکال کے صحن میں میری چارپائی رکھو۔ جب صحن میں چارپائی رکھی گئی تو آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر انور اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ میری روح مجھ سے ہی پہلے تیری بارگاہ میں پہنچی ہوئی ہے، یہ میری روح مجھ سے ہی پہلے تیری بارگاہ میں پہنچی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین نے عرض کیا اس وقت آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کچھ اور مخلوق دیکھ رہا ہوں جو میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی، وہ میں مخلوق دیکھ رہا ہوں، اور ایسی دنیا میں جانے والا ہوں جو کبھی میں اس میں داخل نہیں ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی 2-4 منٹ کی بات ہے، آپ کا یہاں ادھر روح پرواز کرے گی تو دوسری طرف ہماری والدہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جائے گی، حضور کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، ابا جان کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، ماموں کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، چچاؤں کے ساتھ ملاقات آپ کی ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کا معنی کیا تھا؟ حضرت امام حسین کا عقیدہ یہ تھا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو لوگ پہلے تشریف فرما ہوتے ہیں عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، تو اس کی روح کی ان کی روح کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جیسے ہی آپ کا وصال ہوگا بابا جان سے ملاقات ہو، نانا جان سے ملاقات، اماں جان سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی یہی باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتو وہ جسم مبارک سے نکل گئی، تو اس حالت میں آپ کا جو ہے وہ شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ بھی شہید ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں، ایسے فرما بردار ہیں اللہ کے کہ فرما برداروں کے سردار ہیں، لیکن اگر ان کی دعاؤں کا مطالعہ کیا جائے، اور بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ان کو جو علم عطا کیا تھا، سخاوت تو حضرت نے بیان فرما دی۔ ایک غلام کو دیکھا کھانا کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کو ڈال دیتا ہے، غلام بچہ ہے، نوجوان ہے، ایک خود کھاتا ہے، ایک کتے کو ڈال دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا مجھے شرم آتی ہے، یہ بھی میرے ساتھ ہی رہتا ہے، میں کھاؤں اور اسے نہ کھلاؤں؟ فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو۔ اس کے مالک کے پاس گئے، فرمایا یہ غلام مجھے بیچ دو، جتنی مرضی قیمت لینا چاہتے ہو لے لو۔ غلام بیچ دیا، ٹھیک ہے جی تمہارا ہو گیا اتنے پیسے کے بدلے میں۔ فرمایا جس باغ میں بیٹھا ہے نا باغ بھی مجھے دے دو۔ تو مالک نے باغ بھی بیچ دیا۔ آپ تشریف لائے اور آ کے فرمایا اے غلام تیری یہ
ادا مجھے بڑی پسند آئی ہے، اس لیے میں نے تجھے خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے، اور یہ جو باغ ہے نا باغ، یہ بھی میں نے تیری ملکیت میں دے دیا ہے۔ وہ بھی پتہ نہیں کیسا غلام تھا، اس نے عرض کیا حضور جو آپ نے مجھے آزادی بخشی ہے، پہلے غلامی بھی آپ کی تھی، اب آزادی بھی آپ کی نسبت کا صدقہ ہے، لیکن یہ جو آپ نے مجھے تحفے میں باغ دیا ہے میں نے قبول کیا ہے، پھر میں نے آپ کو ہی تحفہ دے دیا ہے، میں نے آپ کو دے دیا۔ ایک آدمی یا اللہ مجھے 10,000 مجھے درہم چاہیے، وہ لوگ سناتے بھی تھے نا، جیسے آج کل مانگتے ہوتے ہیں اور اسے پتہ ہوتا ہے کیسے مانگنا ہے، کس کے سامنے کیا کہنا ہے۔ اس نے دیکھا نا کہ حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ 10,000 کی ضرورت ہے، آپ نے گھر میں جا کر 10,000 عطا فرما دیے، لاکھ بھی دے دیتے تھے، ہزاروں عطا فرماتے تھے۔ ایک وقت میں آپ کا نظریہ کیا تھا؟ حضرت امام حسین اعتکاف میں ہیں، ایک آدمی نے سوال کیا، آپ نے جو ہے عذر فرمایا کہ میں چونکہ اعتکاف میں بیٹھا ہوں۔ وہ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں آیا، آپ نے ہزاروں دراہم اس کو عطا کیے، لیکن ساتھ ایک جملہ عطا فرمایا، آپ نے فرمایا میرے نزدیک اس کی خدمت کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ خلق خدا کی خدمت حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا تھا، اور پھر سب سے زیادہ جس پر رویا گیا وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، جس پر سب سے زیادہ رویا گیا۔ رونے والے کون تھے؟ عام لوگ نہیں تھے، صحابہ۔ حضرت جابر کھڑے ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ نے کھڑے ہو کر مسجد میں کہا اے لوگو تمہیں پتہ ہے آج کس کا وصال ہوا ہے؟ یہ وہ ہے جس کا لقب ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے دیکھا تھا کہ حضور کس طرح ان سے محبت فرماتے تھے۔ اللہ پاک آپ کے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، ہماری اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔